جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں برداغ نہ دیکھا سینے میں. جینے کو ایسا دل لگایا مرنے کو مسلمان بھول گئے. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہیں جو خالق اور مالک اور کل کائنات کا پالنہار ہے. اور بے حد درود اور سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو رب العالمین نے کائنات والوں کی رشد و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. میرے بھائیوں، آپ کے سامنے جو موضوع آج کل چل رہے ہیں وہ عقیدہ توحید پر چل رہے ہیں. اور عقیدہ توحید وہ موضوع ہے جس کے لیے آسمان والے رب العالمین نے 1,24,000 کم و بیش یا اس سے زائد انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اور ان انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرما کر اللہ رب العالمین نے ان سے اپنی توحید کا کام لیا اور اپنی قوم کی طرف مبعوث فرما کر قوم والوں کی رہنمائی فرمائی کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انبیاء علیہ السلام کے اندر تمام انبیاء کی جو دعوت تھی وہ دعوت عقیدہ توحید پر تھی. نبی کریم علیہ السلام نے جب دعوت دی تو تمام کو جمع کر کے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ سب کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو تم فلاح پا جاؤ گے. حالانکہ یہاں پر لا رب الا اللہ بھی اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے، لیکن رب کا پالن والے کے لیے کوئی اختلاف دنیا میں نہیں تھا. مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ پالنے والی اللہ کی ذات ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق اور کوئی معبود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معبود دنیا کے اندر موجود تھے اور مختلف صورتوں کے اندر ان کی پوجا کی جاتی تھی. تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کو مبعوث فرما کر کوئی انبیاء شہید کیے گئے، کسی کو آرے کے نیچے کاٹ دیا گیا اور کسی کو زندہ درگور زمین کے اندر دفن کروا دیا گیا. لیکن تمام کی دعوت ایک ہی تھی. وہ دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ جو دعوت ہے، اس دعوت کے لیے انبیاء علیہ السلام اور اس کا مقصد اتنا بڑا تھا کہ جس کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا، پھر انبیاء کو شہید کروایا گیا، پھر انبیاء کو پتھر برسائے گئے، پھر انبیاء لہو لعان ہوئے، پھر انبیاء کو گالیاں دی گئیں، پھر انبیاء کو مجنون کہا گیا، پھر انبیاء کو جادوگر کہا گیا. نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ کا دماغ نعوذ باللہ یمن سے حکیم بلائے گے. یہ مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں تھا کہ جس مسئلے کے لیے اتنا بڑا معاملات ہوں اور انبیاء کو پتھر پڑے. یمن سے حکیم کو بلایا گیا
اللہ کے لیے. نعوذ باللہ کہ آپ کا جو دماغ ہے نعوذ باللہ اس کا علاج کیا جائے. آپ کو یہاں تک آفریں ہوئی کہ الا اللہ نہ کہیں. آپ کو لڑکیاں چاہیے جس پر ہاتھ رکھیں آپ کے لیے ہم پیش کر دیں گے. شادی کرنا چاہتے ہیں, حکومت لینا چاہتے ہیں, جو کچھ آپ چاہتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں, لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت آپ نہ دیں. اس وقت محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں, ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں, میں پھر بھی اس کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ کوئی معاملہ اتنا عام تھا جس کے لیے اللہ رب العالمین نے طائف کے اندر محمد رسول اللہ کو پتھر پڑے اور شریر قسم کے لڑکے پیچھے لگ گئے, آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ کے پیچھے وہ شور غور کرتے ہیں. ابو جہل کہتا ہے کہ قرآن جب یہ پڑھے تو کانوں میں انگلیاں دے دو, قرآن نہ سنو. وہی ابو جہل محمد رسول اللہ کا قرآن اپنے اوپر چادر لپیٹ کر محمد رسول اللہ کا قرآن سننے جاتا. یہ کوئی عام چیز نہیں تھی جو آج معاشرے کے اندر ہم نے اس کو بالکل ایک لائٹ لے لیا اور بالکل اس کو کوئی مسئلہ ہی نہ سمجھا. بس ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ اللہ کی توہین ہے. اللہ کا ہر جگہ موجود ہونا یہ اللہ کی توہین ہے. گند بھی ہے, زنا خانہ بھی ہے, شراب خانہ بھی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کہاں ہے. یہ مسئلہ اگر آپ سمجھ آ جائے تو ہمیں دنیا کے اندر آنا اور رہنا اور اس کا مقصد, ہمیں موت اور حیات کا مقصد سمجھ آ جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے آسمان تک 500 سال کا راستہ ہے, مسافت ہے. اور زمین سے آسمان تک 500 سال کا, اور پھر دوسرے آسمان تک 500 سال کا, اسی طرح 7 آسمانوں تک 500 سال کا یہ راستہ ہے. 500 سال کا راستہ. 7ویں آسمان سے اوپر 500 سال کا راستہ ہے, اور وہاں پر اللہ کی کرسی ہے. وسیع کرسی السماوات والارض. پھر اس سے اوپر 500 سال کا جو مسافت ہے اس سے اوپر پانی ہے, اور اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے. الرحمن علی العرش استوى. ہمیں یہ عقیدہ بنانا ہے کہ اللہ کہاں پر ہے. موضوع کیا ہے؟ اللہ کہاں پر ہے. یہ عقیدہ اور یہ موضوع اگر میرے اور آپ کے سینوں میں, دل میں آ جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو فعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس انسان کا یہ عقیدہ اور فہم ہو جائے اور اس کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کہاں پر ہے, تو دخل الجنہ, وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا مرنے کے بعد. لیکن مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ گواہی دینا کہ اللہ کہاں پر ہے. اور یہ عقیدہ اگر انسان کا بن گیا کہ اللہ کہاں پر ہے, تو اللہ رب العالمین جو ہے یہ عقیدہ بننے کے ساتھ انسان کو اللہ مرنے کے بعد جنت میں داخل کرے گا. اب انسان میں اور مخلوق میں فرق کیا ہے؟ میں بھی دیکھ سکتا ہوں لیکن جہاں تک دیوار ہے, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں تک دیوار ہے, اس سے آگے میری اور آپ کی رسائی نہیں ہے. اب اسی بات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور حیات کے اندر لے کر جاتے ہیں, اور وہاں پر کیا ہوا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, مخلوق کا اور رب کا, اللہ کا فرق میں آپ کو بتانا
آہستہ آواز میں اپنی گفتگو کرتی ہے. ماں جی عائشہ صدیقہ اس کائنات کی ولیہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، متقیہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں. اور ان کے بستر پر آسمان سے جبرائیل وحی اور قرآن لے کر بھی نازل ہوئے. اتنی بڑی عظمت والی ایک ماں جی وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. لیکن یہ عورت جو محمد رسول اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، ماں جی عائشہ صدیقہ کو کوئی علم نہیں. آپ نے اس عورت کو بھیج دیا. جو ہی عورت دروازے سے باہر نکلتی ہے تو ماں جی عائشہ صدیقہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ اس کو بلاؤ. جب خولہ پاس آئی تو فرمایا خولہ تیری برات کا اعلان ہو گیا. کیا ہوا؟ رب العالمین نے قرآن کی آیات نازل فرمائی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. فرمایا میرے محبوب جو عورت آپ کے پاس آئی تھی اور اپنے خاوند کی باتیں کر رہی تھی اس کو میں سن رہا تھا، میں وہاں پہ موجود تھا. اب مسئلہ سمجھانا ہے مخلوق میں اور رب میں فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ ماں جی عائشہ صدیقہ مخلوق ہیں اور متقیہ بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں. آدھا دین امت تک ماں جی عائشہ صدیقہ کی برکت سے پہنچا ہے. گھر کے اندر موجود ہی اتنی محو گفتگو ہو رہی ہے کہ ماں جی عائشہ صدیقہ کو کوئی علم نہیں ہوا. آسمان والے رحمان نے فرمایا تحاورکما، میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. اس وقت سننے والا کون تھا؟ تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا بزرگ جو ہے وہ دلوں کی سنتا ہے، تو اس آیات کے اور اس ولیہ کے یہاں موجود ہونے کی وجہ سے جو ماں جی عائشہ صدیقہ محمد رسول اللہ کی گفتگو کو اور اس عورت کو نہیں سن پا رہی تھی، معلوم یہ ہوا کہ مخلوق میں اور رب میں فرق یہ ہے اللہ ہر جگہ سے سن سکتا ہے، مخلوق نہیں سن سکتی. یہ عقیدہ بنانا ہمارا بہت ضروری ہے. اسی طرح وہ عورت جہاں پہ مسئلہ کیا لے کر آئی تھی، وہ مسئلہ یہ تھا کہ میرے خاوند نے مجھے کہہ دیا کہ تو ماں ہے اور آج کے بعد تو میری ماں ہے، تیرا وجود، تیرا سب کچھ میرے لیے ماں کے برابر ہے. یہ شروع اسلام کی باتیں تھیں. اور اس دور کے اندر جب یہ ماں کہا جاتا تھا اس کے اندر رجوع بھی نہیں تھا، یہ طلاق ہو جایا کرتی تھی، اس کے اندر کوئی رجوع کا آپشن بھی نہیں تھا. یہ مسئلہ لے کر آئی تھی. لیکن اللہ رب العالمین نے یہ مسئلہ قیامت تک آنے والی عورتوں کا مسئلہ اور مردوں کا مسئلہ حل کر دیا کہ کوئی خاوند جذبات کے اندر آ کر اپنی بیوی کو اگر بیوی کہہ دے تو وہ بیوی طلاق نہیں ہوتی. لہذا اس کا جرمانہ ضرور ہے، اس کا فدیہ ضرور ہے. 60 دن کے روزے ہی یا پھر 2 مہینے کے روزے ہی لگاتار اگر یہ روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، لیکن طلاق نہیں ہوگی. یہ دونوں میاں بیوی رہیں گے. یہ مسئلہ حضرت خولہ لے کر محمد رسول اللہ کے پاس آئی. اب خالق میں اور مخلوق میں فرق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، لا رب الا اللہ کہیں بھی نہیں فرمایا. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے علاوہ. معبود کا معنی عبادت کرنے کا، کہ عبادت کرنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے اس پوری کائنات زمین آسمان کے اندر کون ہے؟ اللہ. عبادت کا لفظی معنی اگر کوئی مجھے سمجھا دے، عبادت کا لفظی معنی ہے عاجزی، انکساری اور اپنے آپ کو سرنڈر کر لینا اس ذات کے آگے جس کی عبادت کی جاتی ہے. اب سارے انبیاء علیہ السلام آئے اور وہ کہتے ہیں اللہ اکبر.
اور یہ کیا کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا کیا معنی ہے؟ انبیاء نے کیا کہا؟ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ انبیاء کہہ رہے ہیں ہم بڑے نہیں ہیں، بڑا کون ہے؟ اللہ۔ یہ عقیدہ اگر انسانوں کے اندر آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، یا ایھا الذین آمنوا اشد حبا للہ، رب کائنات کی قسم سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے درست ہوتے ہیں؟ آپ کو ایک صحابی کی مثال دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے مکان بنایا، اور مکان بنانے کے بعد اس صحابی رسول نے اپنے مکان کے اندر روشن دان چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ روشن دان ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کس لیے چھوڑا؟ کہا یہاں سے روشنی آئے گی، ہوا آئے گی۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر تو اس روشن دان کو چھوڑ دیتا کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، یہ عبادت بھی بن جاتا، روشنی بھی آتی اور ہوا بھی آتی۔ معاملات یہ ہے ہم اگر عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات کو مان لیں کہ یہ جو ماتھا ٹیکنا ہے اللہ کی ذات کے آگے ٹیکنا ہے، اور اس ماتھا ٹیکنے کے لیے کوئی اور ذات اس کائنات کے اندر نہیں۔ آپ نے کہا حدیث یا لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر سجدہ کرنا کسی کے آگے جائز ہوتا تو میں حکم دیتا خامن کے آگے بیوی کیا کرتی؟ سجدہ کرتی۔ یہ صحیح بات ہے، غلط نہیں ہے، لیکن یہ جو سجدہ تھا یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ جیسے آدم علیہ السلام کے آگے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کا سجدہ کرو، یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ تعظیمی یعنی سجدہ تھا۔ یہی سجدہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کے آگے کیا کرتی؟ سجدہ کرتی۔ لیکن سجدہ تعظیمی جیسے ہم قبر کو چومتے ہیں، مزار کو چومتے ہیں، جھنڈی کو چومتے ہیں، لہذا اس کی بھی اسلام کے اندر کوئی گنجائش ہوتی تو اللہ کے رسول مسلمان کی بیویوں کو یہ کہتے اپنے خاندوں کے آگے تم سجدہ کرو۔ لہذا سجدہ تعظیمی جو ہے یہ جائز ہے، لیکن محمد رسول اللہ نے اس کی بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر آج ہم چونکہ چنانچہ کر کے اگر سجدہ تعظیمی لے کر ہم کسی کے آگے دو زانوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہم وہ صفات جو اللہ رب العالمین کی ہیں وہ صفات ہم کس کو دے رہے ہیں؟ ایک بندے کو دے رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہے کہ اللہ کہاں پر ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا مخلوق کے اندر اور رب کے اندر فرق کیا ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں وہاں تک جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے، لیکن اللہ اتنا دور ہے، زمین آسمان کا 500 سال کا مسافت ہے، اور ان سب کے بعد اللہ عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ۔ اللہ کے لیے یہ زمین اور یہ آسمان اس طرح ہیں جیسے چٹیل میدان کے اندر یہ ایک نگینہ پھینک دیں اور اللہ اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں پر ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے کائنات کے اندر کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ اگر ہم ذات کے اعتبار سے اللہ کو کہیں پر موجود مانتے ہیں تو اسی کا نام شرک ہے، اسی کا نام رب کی توہین ہے۔ لہذا ہمیں عقیدہ یہ بنانا ہے اللہ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے۔ کہاں پر ہے؟ آپ گوئی دے تاکہ آپ ان بندوں کے اندر صفت لکھی جائے اور اللہ کے وہ بندے بن کے آپ جنت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں پر مستوی ہے؟ یہ عقیدہ آپ نے بنانا ہے، کہو انشاءاللہ۔ یہی عقیدہ میرا ہے، اور یہ عقیدہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، مجھے میرے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رہبری فرمائی،
میری رہبری فرما کر مجھے اللہ کے رسول نے یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے ذریعے دیا اور میں نے اس کو اپنا لیا، لہٰذا اللہ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے۔ اللہ اپنی نگاہ سے پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ حاضر ہے، اللہ حاضر اور ناظر ہے۔ جب قسم اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر مانتا ہوں۔ اب یہ مسئلہ جو ہے سمجھنے کا ہے، چونکہ عقیدہ توحید کے موضوع چل رہے ہیں تو یہ سمجھانا میرے لیے مشکل ہے اور آپ میرے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائیں۔ معاملہ یہ ہے اللہ حاضر نہیں، اللہ حاضر نہیں ہے۔ آپ کو اس کو عقلی دلیل دیتا ہوں، جیسے سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ عقلی دلیل دی کہ جن کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو، کیا انہوں نے زمین اور آسمان کے، یہ زمین اور آسمان میں نے بغیر، یہ آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، اور کیا ان کے اندر ان کی کوئی شرکت ہے؟ قرآن کے اندر موجود ہے 26ویں پارے میں، کیا ان کے اندر شرکت ان کی موجود ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کی کوئی مدد کی؟ نعوذ باللہ، انہوں نے کوئی مدد نہیں کی۔ کہا اگر ان کی زمین اور آسمان بنانے میں کوئی شرکت نہیں ہے اور زمین آسمان بنانے میں کوئی ان کا مشورہ نہیں ہے، زمین آسمان بنانے میں اللہ کی انہوں نے کوئی نعوذ باللہ مدد نہیں کی، تو پھر یہ کیا ہیں؟ یہ مخلوق ہیں، یہ مر کر زمین کے اندر چلے گئے۔ جو زمین کے اندر چلے جائے، جس پر زمین کے اندر جا کر مٹی پڑ جائے، وہ داتا نہیں ہوتا، وہ مردہ ہوتا ہے۔ مردے کو داتا ماننا یہ رب کی توہین ہے۔ فارسی کا لفظ کیا ہے؟ رب کا داتا کیا ہے؟ داتا کا معنی کیا ہے؟ دینے والا۔ آپ سورہ فاتحہ کی آخر پہلی آیات پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا کون ہے؟ اور سورہ ناس کی آیات پڑھیں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ اس کائنات کے اندر خلقت کا مالک کون ہے؟ اللہ پورے قرآن میں یہ بتا رہا ہے، زمین آسمان کے اندر ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اس زمین اور آسمان کے اندر ہر چیز کی خلقت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ عقیدہ بنانا اور اس عقیدے کو بنانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے اور انبیاء علیہ السلام کو پتھر برسائے گئے، انبیاء علیہ السلام کو گالیاں دی گئیں، انبیاء علیہ السلام کو پھانسیاں دی گئیں، انبیاء علیہ السلام کو آروں کے نیچے کاٹ دیا گیا اور انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ لا الہ، لا الہ، کہ پوری کائنات کے اندر اللہ یہ منوانا چاہتا تھا کہ کائنات کے اندر لوگوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ فتح مکہ کے جب فتح مکہ ہوا تھا تو فتح مکہ کے اندر جو بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے، وہ کوئی پتھر کی مورتیاں نہیں تھی، بلکہ وہ نیک بندوں کی مورتیاں بنا کر، ان کے بت لگا کر، ان کے مجسمے بنا کر مکہ کے اندر ٹانگ دیے گئے تھی۔ اور ایک بت ان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی موجود تھا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو بت بنانے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آگے تھے۔ مشرکین مکہ نے ان کا بھی بت بنا کر بیت اللہ کے اندر ٹانگ دیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اتنا ضروری تھا کائنات کے اندر کہ جہاں پر لوگ عبادت اللہ کے علاوہ اوروں کی کرتے تھے، اللہ نے حقیقی الہ اور حقیقی معبود کی دعوت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ پھر العلماء ورثۃ الانبیاء، آج اگر انبیاء کے وارث یہ علماء وہ کردار وہ حق ادا کریں، آپ کو پاکستان کے اندر مزارات نظر نہیں آئیں گے، آپ کو شرک کے اڈے نظر نہیں آئیں گے، پھر پاکستان کی حکومت آپ کو ان شرک کے اڈوں کی وہ پشت بنائی کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے ہر آدمی کا عقیدہ یہ ہوگا یہ دینے والی ذات نہیں ہے، دینے والی ذات کون ہے؟
دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ اور جس کا یہ عقیدہ بن گیا کہ اللہ عرش پر ہے، تو پھر اس کی ایک دلیل کے لیے آپ کے سامنے ایک صحابی کا قول بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول محمد رسول اللہ کے پاس آ جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں اپنی ایک لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، ایک لونڈی کو میں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی کہتا ہے میں اپنے ایک غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول، جس لونڈی کو میں آزاد کرنا چاہتا ہوں وہ لونڈی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لونڈی مومنہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے جو مومن ہو اس کو آزاد کرنا اسلام نے آپشن رکھا ہے۔ اگر آپ کا کسی مومن کی طرف قرض ہو، کسی کی طرف قرض ہو، وہ مومن ہو، وہ آپ کا غلام ہے، وہ آپ کی تابعداری کرنے والا ہوگا، اگر آپ کے اندر جرأت ہو، رب کائنات کی قسم، اس مومن کا قرض معاف کرنا یہ تمہارا کام ہے، اور اس قرض کے بدلے میں اللہ بڑھا چڑھا کر لوٹانے پر قادر یہ رب کی ذات ہے۔ فرمایا میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں سمجھ نہیں پاتا کہ یہ لونڈی مومنہ ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول وہ سنتی ہے لیکن بولتی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ جب محمد رسول اللہ کے پاس اس لونڈی کو لایا گیا، لانے کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے لونڈی سے پوچھا این اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ لونڈی نے ایک دم انگلی آسمان کی طرف اٹھائی کہ اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے، عرش پر ہے۔ آپ نے فرمایا من انا، میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یہاں ایک میں مسئلہ آپ کو بتا دوں، یہ میرے دل کے اندر کافی دنوں سے ہے۔ اکثر مولوی جب بیان کرتے ہیں نا، سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، اور مولوی جب محمد رسول اللہ کی بات آتی ہے تو وہ اشارہ اپنی طرف کرتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کی گستاخی، یہ انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے۔ جو مولوی اللہ کا بھی نام لیتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کرے، اس سے پوچھو تو نے اپنی طرف اشارہ کیا ہے، تو اللہ ہے یا وہ اللہ ہے؟ اور جو صحابہ کی وجہ سے بھی اور محمد رسول اللہ کا نام آئے، وہ اپنی طرف ایسے سینے پہ ہاتھ مارتے ہی، ذرا ان سے پوچھو نا یہ اشارہ اپنی طرف تو نے کیوں کیا ہے؟ یہ گستاخی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، چونکہ زبان سے نہیں بول سکتی تھی، کانوں سے سن سکتی تھی۔ فرمایا اللہ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، کہاں پر ہے؟ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ فرمایا من انا، میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے اشارہ کیا، آپ محمد رسول اللہ ہیں، اللہ آسمان پر ہے، اور یہ جو دو گوئیاں ہیں اس کلمے کی، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، رب کائنات کی قسم، اللہ نے فرمایا میرے محبوب فعلم، تم اس کو فہم کے ساتھ، اس کو معرفت کے ساتھ، اگر جو اس کلمے کو سمجھ جائے گا، اللہ نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا فہم کیا ہے؟ معبود کون ہے؟ اللہ، اور محمد رسول اللہ کی رسالت اور محمد رسول اللہ کی گوئی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی گوئی یہ ہے، اس گوئی کا مطلب یہ ہے آپ کی نماز، آپ کا سونا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا جاگنا محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو تو پھر آپ کی گوئی یہ قابل قبول ہوگی، ورنہ آپ نے لا الہ الا اللہ کا حق ادا نہیں۔ یہ دو گوئیاں ہیں۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ، اور جس طریقے پر عبادت کی جائے اس کے لائق محمد رسول اللہ ہے۔ طریقہ کائنات کے اندر سکہ جو چلے گا، رب کائنات کی قسم
محمد رسول اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کا سکہ نہیں چلے گا۔ پھر آپ ذرا اپنا احتساب کرو نا، یہ جو ہم نے 4 امام برحق سمجھ کر ہم نے ان کو اپنے عبادت خانے میں لے کر آگے اور ہم نے ان کے طریقے اپنا لیے، مجھے یہ بتاؤ شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، بتاؤ مجھے آپ کے اس گوئی کا مطلب کیا ہے؟ کیا کلمہ اللہ کے رسول کا، ایمان اللہ کے رسول پر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر لائے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا جن کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو ان کو لے کر آؤ نا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کہ ان سے پہلے اگر کوئی آسمان سے کوئی صحیفہ آیا ہے، آسمان سے کوئی کتاب آئی ہے، وہ لے کر آؤ کہ جن کی وجہ سے تم میرے علاوہ جن کو معبود مانتے ہو، میرے علاوہ جن کو تم الہ مانتے ہو، تم لے کر آؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ اس سے پہلے اگر میں نے کوئی کتاب بھیجی ہے، کوئی صحیفہ بھیجا ہے، کوئی تمہارے پاس دلیل ہے، وہ لے کر آؤ۔ میرا رب فرماتا ہے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہی 26ویں سپارے کے اندر یہ آیات ہے، یہ نفی کرتی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود اور عبادت کے لائق سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ساڑیاں انہاں دے اگے تے انہاں دیاں رب دے اگے۔ آپ ذرا سارے مل کر قرآنی دعائیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی ہیں وہ دعائیں ذرا پڑھیں۔ ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ساری دعائیں پڑھیں۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ ساری دعائیں پڑھیں۔ ان دعاؤں کا جا کر گھر کے اندر ترجمہ کریں، جو ترجمہ کرتے ہیں وہ وعدہ کرنا، جو نہیں کرتے اپنی زندگی میں ان دعاؤں کا ترجمہ کرنا۔ رب کائنات کی قسم ان دعاؤں میں کہیں بھی ہیلا وسیلہ صدقہ ان میں آپ کو نہیں ملے گا، ایک ہی بات ملے گی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کس کی دعا ہے؟ میرے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ ربنا آتنا فی الدنیا، محمد رسول اللہ کی یہ دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سارے انبیاء کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں کہیں بھی صدقہ، واسطہ، وسیلہ نہیں ہے۔ اگر وسیلہ ہے تو محمد رسول اللہ کی سنت کا ہے۔ کیا ہے یہ وسیلہ؟ ہم نے ہیلا اور وسیلہ کیا بنا لیا ہے؟ ہیلا تسی کرو، وسیلہ رب ہے۔ اور میرے بھائی پہلے اس کا ترجمہ تو کرو، یہ کہتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس لونڈی کے بارے میں فرمایا، اس نے میرے بارے میں اور اللہ کے بارے میں آسمان پر اشارہ کیا، لہذا یہ کیا ہے؟ مومنہ ہے۔ اس صحابی کو یہ کہا تم اس کو آزاد کرو، یہ مومنہ ہے۔ کیا ہے؟ اور جس کا یہ عقیدہ ہو اللہ عرش پر ہے اور پوری کائنات کا نظام جو چلا رہا ہے وہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ چلا رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ مومن ہے۔ کون ہے؟ وہ مومن ہے۔ اور مومن وہی ہے جو اللہ کو عرش پر مان کر اللہ کی ذات اور صفات کو وہ یہ جانتا ہے اللہ عرش پر مستوی ہو کر رات کی کالی رات کے اندر کالی کیڑی ہو اور کالے پتھر پر چل رہی ہو، میرا رب اس کیڑی کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس کیڑی کی آواز کو بھی سن رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ بنا کر جاؤ، تمہیں لوگ گمراہ کریں گے۔ اور محمد رسول اللہ کا ارشاد گرامی یہ ہے، قیامت کے قریب ایسے فتنے برپا ہوں گے جن فتنوں کی وجہ سے لوگ اگر اپنا دامن بچائیں گے وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز ہوگی، یہ محمد رسول اللہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ فرمایا ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایک ہی فرمولہ ہے، وہ فرمولہ ہے قرآن اور سنت ہے۔ ورنہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر
میں بھی آپ کو ان فتنے بازوں کا نام بتا سکتا ہوں، میں ان فتنے بازوں کا نام لے سکتا ہوں، اور میں آپ کے سامنے اچھل کر ان کا نام لے کر للکار سکتا ہوں، لیکن میری حکمت عملی یہ ہے، میں ان کا نام ممبر رسول پر اس لیے نہیں لیتا، میری آنے والی نوجوان نسل جو ہے یہ کہیں ان کے پیچھے پڑھ کر اپنا ایمان نہ کھو جائے۔ میرے بھائیوں، آج فتنے اس پاکستان کے اندر ہیں، آپ نے دیکھ لیا، آج 2 دن کے اندر آپ نے دیکھ لیا، جس کی میں مذمت کرنا اپنا نسب العین سمجھتا ہوں۔ ہمیں چاہیے پاکستان کے اندر اگر کوئی لیڈر ہو یا کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، وہ عوام کو اپنے ساتھ جڑنے کی اتنی دعوت نہ دے کہ عوام اس کو اللہ کے مقابلے میں رب ماننے لگ جائے۔ رب کائنات کی قسم، اسی کو فرعونیت کہا جاتا ہے۔ یہی فرعونیت ہے جو پیر اپنے ساتھ جوڑتے ہیں مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو۔ آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، لیکن اولاد کی تربیت بھی اپنے رب کے ساتھ جوڑ کر کریں۔ جب رب کے ساتھ جوڑیں گے وہ اولاد آپ کا بھی احترام کرے گی، قانون کا بھی کرے گی۔ آج پاکستان کے اندر ہماری فوج کا بدنام کیا گیا، ایسی رعایا کے لیے ہم یہ کہتے ہیں ہم ہر دم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کہو انشاءاللہ ہم اپنی قوم کی ہم وہ تربیت نہیں کریں گے کہ جو فوج جس کی وجہ سے رات کو ہم آرام سے سوتے ہیں وہ ہمارے لیے کانٹے بنے ہوئے کھڑے ہیں، اور ہم کیا کریں، پتھر لے کر ہم ان کو پوری دنیا کے سامنے بدنام کریں۔ رب کائنات کی قسم، یہ فوج کی توہین ہے اور ہمارے فوج کے اہلکاروں کی توہین ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی فوج کے ساتھ پہلے دن سے آخری خون کے قطرے تک انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے۔ ہم اس لیڈر کے ساتھ نہیں جو لیڈر ہمیں اللہ سے توڑ کر اپنے ساتھ ملائے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ومنہم الاحیاء والاموات۔ اللہ مجھے آپ کو دین اسلام کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔